الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم انک لعلی خلق عظیم۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ عظیم ہے وہ ذات کہ جس نے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی قوم کی طرف محمد مصطفیٰ جیسا منجی بشریت بھیج کر اس قوم پہ احسان عظیم کر دیا۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، توجہ فرمائیے گا، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو وہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، ان کی شخصیت، ان کا اخلاق پورے کا پورا قرآن تھا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، اور اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے، اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے، لہجہ ہے محمد کا تو خالق کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جس ادا کو دیکھا اس کو قرآن بنا ڈالا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے اپنے حبیب کی جس ادا کو دیکھا اسی کو قرآن بنا ڈالا۔ جب رسول کو بچپن میں یتیمی میں دیکھا تو کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، جب نبی کو سفر میں دیکھا تو کہتا ہے ووجدک ضالا فہدا، جب نبی کو تنگ دست دیکھا تو کہتا ہے ووجدک عائلا فاغنا، جب نبی کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، جب نبی کی رحمدلی کو دیکھا تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب نبی کی رفتار کو دیکھا تو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب نبی کے روشن چمکتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تو کہتا ہے والشمس وضحاها، جب نبی کی سیاہ گھنی زلفوں کو دیکھا تو کہتا ہے واللیل اذا یغشاها، جب نبی کے سینہ مبارک کو دیکھا تو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اور جب نبی کے ذکر کو دیکھا تو کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور جب نبی کے اہل بیت کو دیکھا تو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا علی علیہ السلام۔ عزیزان من، ہم بچپن ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے برادران مانے نہ مانے، ہمارے برادران نعتیں پڑھنے میں ہم سے سبقت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی نعتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے بیان کرتے ہیں، جن کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 5 یا 6 سال گزارے تھے۔ میں ان سے کہتا ہوں
حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اکرم نے زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 سال گزارے تھے۔ تجھ کو میں لے چلتا ہوں ابو طالب کے در پر، وہ تجھے بتائے گا محمد بچپن میں کیسا تھا، محمد لڑکپن میں کیسا تھا، محمد جوانی میں کیسا تھا، اور محمد کی جو رسالت کی تبلیغ ہے وہ کیسی تھی، ابو طالب تجھے بتائے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت بڑے سراخان رسول تھے، حضرت ابو طالب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بہت بڑے سراخان رسول تھے۔ اور پھر اگر رسول کی ثنا سننی ہی ہو تو پھر ابو طالب کو ماننے والا ہی سنا سکتا ہے۔ آج چلتے ہیں محسن نقوی کے پاس۔ محسن نقوی سے پوچھا گیا، محسن رسول کیسا دکھتا تھا؟ تو محسن کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفٹ زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ و لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہا ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابع لب دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری آتیں، اسلام مگر اب بھی نمخار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پر صدابار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ شہید محسن نقوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت پر اس قدر خوبصورت نظم لکھی ہے، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام شہید محسن نقوی کی ہی ایک شعر سے کروں گا۔